2025 قیامت کا سال ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 2025 کیا واقعی وہ سال ہوگا جب دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا وہ دن قریب آ چکا ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں اور احادیث مبارک میں دیکھا گیا ہے؟ 2024 میں پیش آنے والے ناقابل یقین اور حیران کن واقعات نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ واقعات نہ صرف ہماری روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ ایک خوفناک اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم کسی بہت بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اسرائیل کا مسجد اقصی پر قبضہ، فلسطین کے خلاف جاری خونی جنگ اور یہودیوں کی لال بچھیا کی قربانی، یہ صرف خبریں نہیں بلکہ بائبل اور اسلامی احادیث کی پیشن گوئیوں کا حقیقت میں ظہور ہے۔ اس کے ساتھ ایران اور اسرائیل کی کشیدگی نے ایک ایسی جنگ کے شعلے بھڑکا دیے ہیں جسے دنیا نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ شام کی سرزمین پر جلنے والی آگ، عرب کی دنیا کی غیر معمولی خاموشی اور امت مسلمہ کی گمشدہ قیادت، یہ سب وہ عناصر ہیں جو قیامت کی بڑی نشانیوں کا عکس پیش کرتے ہیں۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عرب کی سرزمین جو کبھی صحرا ہوا کرتی تھی آج سرسبز ہو رہی ہے، شدید سیلاب اور برف باری جیسے عجیب و غریب مظاہرے پیش کر رہی ہے۔ علماء اکرام کے مطابق یہ سب علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیامت کا وقت قریب ہے، اور 2025 وہ سال ہو سکتا ہے جب دنیا کو ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے، کیا یہ تمام واقعات محض اتفاق ہیں یا واقعی ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ کیا ہم ان نشانیوں کو سمجھ پا رہے ہیں یا یہ سب محض ہمیں بیدار کرنے کی ایک آخری کوشش ہے؟ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ اس ہما گیر زلزلوں کی ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساخت ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دہنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن حکیم سورہ محمد میں اللہ پاک نے بھی اعلان کیا کہ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ کہہ کر لوگوں کو چونکایا، سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اپنے پر دفتن آ پڑیں؟ سو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں، سو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔ لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک تاریخ تو کجا سال اور صدی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ چند آیات ہیں
سورہ النازعات میں اللہ فرماتا ہے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کی تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف آیت 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ علامات قیامت کے احادیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت قیامت ہے، بس جو مرا اس کی قیامت تو آ ہی گئی۔ ناظرین، حدیث صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی۔ ناظرین، 2024 میں پیش آنے والے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے خطرناک خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی۔ ان کے مطابق 2025 میں بہت بڑے واقعات پیش آ سکتے ہیں جو دنیا کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے 2024 میں پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں کہی ہے۔ ناظرین، اگر 2024 کے اہم واقعات اور امت مسلمہ کی موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو 2024 میں مسجد الاقصی اور اس کے گرد و نواح میں اسرائیلی قبضے کے خطرناک عزائم مزید شدت اختیار کر چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت اور یہودی انتہا پسند گروہوں مسجد اقصی کے اندرونی حصوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں فلسطین کی عوام کا مزاحمت میں اضافہ ہوا۔ یہ کشیدگی ایک مکمل جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ فلسطینی عوام اپنی مقدس جگہوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے گریز نہیں کرتے۔ اس تنازع نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر بڑی طاقتوں کی خاموشی قابل ذکر ہے۔ دوسری طرف یہودی تھرڈ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی ریڈ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہودی مذہبی عقائد کے مطابق لال بچیا کی قربانی تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ 2024 حیفر میں یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایسی بچیا تیار کر لی ہے جو تمام شرائط پر پوری اترتی ہے۔ اس پیش رفت نے مسلمانوں میں اضطراب پیدا کیا، کیونکہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے منصوبے کا مطلب مسجد اقصی کو ختم کرنا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہم نے آپ کو لال بچیا کی قربانی کے متعلق بھی بتایا تھا کہ کس طرح اس قربانی کا تعلق ہیکل سلیمانی کے تعمیر سے ہے، اور تھرڈ ہیکل سلیمانی کی تعمیر یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل کے مطابق اس ٹائم کے اندر وہ بالکل تیار ہیں، کیونکہ ان کے مطابق 2 سال پہلے وہ 5 لال بچیا جن کو امریکہ کی ریاست ٹیکسس سے یہاں پر لایا گیا، اور یہ تورات کے اندر بیان کی گئی نشانی کے مطابق تھیں، یعنی ان کا جسم پوری طرح سے بالوں سے لال تھا۔ انہیں بہت جلد مسجد الاقصی کے سامنے ماؤنٹ اولیو پر قربان کر کے مسجد الاقصی کو شہید کیا جائے گا، اور اس کی جگہ پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پر گریٹر اسرائیل کو قائم کرے گا، جس کا نقشہ ان کے پاس موجود ہے۔ حالانکہ یہودی قوم بھی اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ مسیحا ہیکل کی تعمیر سے پہلے آئے گا یا پھر اس کی تعمیر کے بعد۔ ناظرین، یہ قوم پچھلے 76 سال
اس قربانی کی تیاری کے اندر، جس کے اندر تمام رسمیں، لباس، لوکیشن، ربی کا انتخاب، ہیکل سلیمانی کا نقشہ، الغرض کے تمام رسومات کی ہر ایک تیاری شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کو اس جنگ کی اہمیت اور جنگ کے متعلق تیاری کرواتی آ رہی ہے، اور ان کے مطابق وہ وقت اب پورا ہو چکا ہے اور ہم اینڈ ٹائمز کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ سب کچھ دی ٹیمپل ایسوسی ایشن نام کی ایک آرگنائزیشن کروا رہی ہے، جو کہ بنی اسی مقصد کے لیے ہے۔ ویب سائٹ کے علاوہ ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی موجود ہے، جہاں پر یہ اپنی تیاریوں سے متعلق پوری دنیا کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں اس چینل پر ایک نئی ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ لال بچیا کی قربانی اور باقی رسومات کے تمام تر کام کس کس شخص کے ذمے ہوں گے۔ یعنی مختصراً، بہت ہی جلد ہم مسجد الاقصی کو شہید کرنے والے ہیں اور اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے والے ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ایران اور اسرائیل کے تعلقات پہلے سے کشیدہ تھے، لیکن 2024 میں یہ کشیدگی ایک خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اپنے میزائل پروگرام اور عسکری تیاریوں میں اضافہ کیا۔ اسرائیل نے ایران کی جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی دھمکیاں دی ہیں، جس سے خطے میں جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ یہ خطے میں جنگ کی بڑھتی ہوئی صورتحال کو دنیا کو تباہی یا خاتمے کی طرف ہی لے جا رہی ہے۔ علماء کی طرف سے بتائی گئی ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کرونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلن مسک کا اسپیس ایکس مشن کے تحت انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا اور دیگر شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے، قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وائرس وہی وبا ہو سکتی ہے، بلکہ ایک عالم نے حتمی طور پر کہا بڑی وبا امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گی۔ چنانچہ اگر کرونا وائرس ہی وہ وبا ہوئی تو امام مہدی کا ظہور قریب تر آ چکا ہے، جس کے کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء کرام قیامت کی ایک یہ بھی نشانی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد سے دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہو گئی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا، اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ اس نشانی کے مطابق حدیث پر اپنی رائے دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے کہا، ایک وقت تھا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور مہینے لگتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بھی سست تھے، لیکن نے آن واحد میں پیغامات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت ہی کھو چکا ہے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ علماء کرام اس کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارات بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہوں وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں اور
اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارات بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارات آج دنیا کی سب سے اونچی عمارات بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارات بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشن گوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والا امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنوؤں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے، قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کا کام ملا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بارش کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ عرب دنیا میں حالیہ برسوں میں موسمیاتی تبدیلیاں نمایاں ہو چکی ہیں، اور 2024 کے کئی علاقوں میں غیر معمولی بارشیں اور سیلاب آئے۔ سعودی عرب جو ایک ریگستانی خطہ ہے، وہاں برف باری اور سبزہ دیکھنے کو ملا۔ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت سے قبل عرب کے صحراؤں میں سبزہ اگے گا، جو ان واقعات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ ناظرین، یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال نہ سمجھ سکے یا بے رخی اختیار کی، یا وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار دو عالم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث کے مطابق چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ شام میں جاری خانہ جنگی اور بیرونی مداخلت کی وجہ سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ 2024 میں شام کے کئی علاقوں میں آگ اور جنگی تباہی کے واقعات رونما ہوئے، جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود شام کی سرزمین پر آگ کے واقعات سے جوڑا جا رہا ہے۔ علماء اس مسئلے پر مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ شام کے حالات امت مسلمہ کے لیے ایک آزمائش ہیں۔ ملک شام کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بہت تواتر کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی طرح 2024 میں امت مسلمہ مجموعہ طور پر غیر فعال نظر آئی۔ اہم اسلامی ممالک اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عرب حکمرانوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہیں، جو مسلمانوں میں مزید مایوسی پیدا کر رہے ہیں۔ اسلامی احادیث میں شام، عراق اور عرب کے دنیا کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، وہ حالیہ حالات کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام میں جنگیں ہوں گی اور فتنے برپا ہوں گے۔ قیامت کے قریب عرب میں زمین کی حالت بدل جائے گی۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ بھی خیر نہیں، پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا، اب جب کہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے۔ لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کا خاتمہ کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی ایک اور علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا اس وجہ سے کہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ جب حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل، چنانچہ کتاب الفتن میں ہے، آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودیہ، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کا مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پر شوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر، سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر، مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کے قریب تک یہود نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق و وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے تو دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق و وسطی ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہند و پاک کی رنجشوں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ 2024 کے یہ واقعات امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنے اختلافات ختم کریں، اپنی طاقت کو مجتمع کریں
اور اپنے دین اور مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے ایک متحدہ حکمت عملی اپنائیں۔ اگرچہ احادیث مبارکہ میں ان آزمائشوں کا ذکر موجود ہے، لیکن ان کا مقصد مسلمانوں کو بیدار کرنا اور عمل کی طرف راغب کرنا ہے۔ بعض علماء اور مفکرین نے 2025 کو خطرناک یا اہم سال قرار دینے کے بارے میں مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کچھ علماء نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دنیا میں بڑھتے ہوئے تنازعات، جنگوں اور سیاسی کشیدگی کے باعث 2025 ایک اہم موڑ ہو سکتا ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ، روس اور مغربی ممالک کے تنازعات اور چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی کی شدت 2025 تک دنیا کے مختلف حصوں میں نمایاں ہو سکتی ہے۔ علماء نے اس کو اللہ کی قدرت اور عذاب کی نشانی کے طور پر دیکھا ہے اور لوگوں کو قدرتی وسائل کے درست استعمال اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ عالمی معیشت میں بڑھتی ہوئی عدم استحکام اور افراط زر کے باعث 2025 کو ایک مشکل سال قرار دیا جا رہا ہے۔ علماء نے اس کی وجہ سعودی نظام، فحاشی اور دیگر معاشرتی گناہوں کو ٹھہرایا ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ چھوٹی قیامت کی نشانیاں تیزی سے پوری ہو رہی ہیں اور 2025 ایک ایسا سال ہو سکتا ہے جب بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کی نشانیاں دو اقسام کی ہیں: چھوٹی نشانیاں جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی ہیں، اور بڑی نشانیاں جو قیامت کے قریب ہوں گی۔ چھوٹی نشانیوں میں علم کا اٹھ جانا، عالم اسلام دین کی صحیح علم اور عمل کی کمی، عالم اسلام میں دین کے صحیح علم اور عمل کی کمی، جھوٹ اور دھوکہ دہی کا عام ہونا، جھوٹ کو ایک عام اور قابل قبول عمل سمجھا جانا، معاشرتی فساد، زنا، شراب نوشی اور دیگر گناہوں کا عام ہونا، امانت میں خیانت، معاشرتی اعتماد اور دیانتداری کا خاتمہ، غربت اور افلاس، دنیا میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، بے حیائی کا عام ہونا، فحاشی اور عریانی کی بھرمار، جبکہ بڑی نشانیوں میں دجال کا خروج، ایک جھوٹے نبی کا آنا جو لوگوں کو گمراہ کرے گا، امام مہدی کا ظہور، اللہ کے نیک بندے جو امت کو سیدھے راستے پر لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اتر کر دجال کو ختم کرنا، یاجوج ماجوج کا خروج، ایک بڑی قوم کا ظاہر ہونا جو زمین پر فساد پھیلائے گی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ علامت لوگوں کی توبہ کے دروازے بند کر دے گی، دخان، دھواں، زمین پر ایک دھواں چھا جائے گا جو لوگوں کو اذیت دے گا۔ علماء کرام نے امت کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کی ترغیب دی ہے۔ قیامت کی نشانیاں ایک یاد دہانی ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، مصائب اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنے کی تاکید۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان نشانیوں کے وقت اور ترتیب کا حتمی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں اور دین پر عمل پیرا ہوں۔ ناظرین، اب اگر بات کریں سائنسی نقطہ نظر سے، تو کیا یہ واقعات سائنسی طور پر قابل وضاحت ہیں؟ سائنس اور مذہب کے درمیان ہمیشہ سے ایک دلچسپ مکالمہ رہا ہے، خاص طور پر جب دنیا میں پیش آنے والے بڑے واقعات کی بات کی جائے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیاں جیسے گلوبل وارمنگ، طوفان، زلزلے اور دیگر قدرتی آفات زمین کی ماحولیاتی نظام میں انسان کی مداخلت کا نتیجہ ہیں۔ سائنس ان تمام واقعات کو قدرتی قوانین جیسے زمین کی پلیٹوں کی حرکت، زلزلوں اور آب و ہوا کی تبدیلی، گلوبل وارمنگ کے ذریعے بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قحط سالی اور سیلاب کا سبب موسمیاتی تبدیلی اور آبادی میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے وسائل کی کمی ہوتی ہے۔ سائنس وبائی بیماریوں کو، وائرس یا بیکٹیریا کی وبا کو، کووڈ-19، نشو و نما
اور ان کے پھیلاؤ کے طور پر دیکھتی ہے۔ 2020 کے وائرس کی جینیاتی ارتقاء اور انسانی رابطوں کی بڑھتی ہوئی گلوبلائزیشن سے جوڑا گیا۔ سائنسدان اور ماہرین سماجیات انسانی تاریخ اور رویے کے مطالعے کے ذریعے جنگوں اور سیاسی تنازعات کو جغرافیائی، معاشی اور سماجی عوامل سے جوڑتے ہیں۔ یہ مسائل اکثر انسانی لالچ، طاقت کی کشمکش اور وسائل پر قبضے کی خواہش سے جڑے ہوتے ہیں۔ مذہب قدرتی آفات کو اللہ کی طرف سے عذاب یا آزمائش کے طور پر دیکھتا ہے۔ قرآن اور دیگر مذہبی کتابوں میں قوموں کی تباہی کا ذکر ایسی صورتحال سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قوم لوط یا قوم عاد کی تباہی اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں بیان کی گئی ہے۔ علماء ان واقعات کو اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ مذہب بعض واقعات کو قیامت کی نشانیوں سے جوڑتا ہے، جیسے زلزلہ، قحط اور ظلم و فساد کا بڑھ جانا۔ احادیث میں ان نشانیوں کا ذکر ہے جیسے علم کا اٹھ جانا، ظلم کا عام ہونا اور قدرتی آفات کی شدت۔ ان نشانیوں کو روحانی بیداری اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے وارننگ کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ سائنس ان واقعات کو محض اتفاقات کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ ان کے پیچھے مخصوص اسباب اور وجوہات کی تحقیق کرتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی، انسانی سرگرمیوں اور نظام فطرت میں مداخلت کو ان مسائل کی جڑ سمجھا جاتا ہے۔ سائنس مستقبل کی پیشن گوئی، جیسے زلزلوں، طوفانوں یا وبائی امراض کے امکانات کا تجزیہ کر کے ان سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کی تجویز دیتی ہے۔ مذہب ان واقعات کو محض اتفاقات نہیں مانتا، بلکہ انہیں اللہ کی مرضی، آزمائش یا انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ بڑی پیشن گوئیاں جیسے قیامت کی آمد کو ان واقعات سے جوڑا جاتا ہے۔ کیا ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ کیا ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بارہا فرماتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی تیاری اصل مقصد ہے۔ سورہ آل عمران 3:185۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے گزارنا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو قرآن اور سنت کے مطابق بنانا چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر فرائض کی پابندی کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ گناہوں سے توبہ کریں اور نیک اعمال کی طرف رجوع کریں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، ذکر، قرآن کی تلاوت کریں اور دعا کریں۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات اور حقوق العباد کی ادائیگی کریں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ معاشرتی برائیوں جیسے جھوٹ، ظلم اور فریب سے بچیں۔ علم اور شعور کو فروغ دیں تاکہ دوسروں کو بھی صحیح راستے پر آنے میں مدد ملے۔ موجودہ حالات کو آزمائش سمجھ کر صبر کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ حدیث مبارک ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر حال خیر ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سوال یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ آج ہی اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، توبہ کریں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ اللہ کے حضور کامیاب ہو سکے۔ سوچئے، اگر آج قیامت آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں وہ سب کیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ضروری تھا؟ یہ وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ صرف خوف زدہ کرنے کے لیے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنا راستہ درست کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام کے حوالے سے مزید معلومات ملتی رہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ یہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔